اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کے اس 15ویں رکوع کی 9 آیات کا مرکزی نقطہ ڈیوائن میجک یعنی ربانی کرامت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کن کہتی ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، یعنی جس چیز کو بنانے کا فیصلہ رب کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق رب تعالیٰ نے ایسے ہی کی ہے۔ رکوع کا آغاز اس امر سے ہو رہا ہے کہ یہودی عیسائیوں کو حق پر نہیں مانتے، جبکہ نصرانی یہودیوں کے سچ کی نفی کرتے ہیں، حالانکہ دونوں ہی رب کی کتاب کے پیروکار ہیں۔ کچھ ایسی ہی باتیں کتاب کا علم نہ رکھنے والے بھی کرتے ہیں۔ روز قیامت رب تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے۔ آگے چل کر پھر اس رکوع میں واضح کیا جا رہا ہے کہ مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنے والے ظالم ہیں جو دنیا اور آخرت میں رسوائی اٹھائیں گے۔ یہ حکم اس تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد الحرام میں عبادت سے روک دیا تھا۔ پھر قبلہ بدلنے کی دلیل میں یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ ربانی کرامت مشرق اور مغرب ہر طرف موجود ہے، جہاں بھی ہم رخ کریں گے رب کو ہی پائیں گے۔ ڈیوائن میجک وسعت علم سے لبریز ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی کرامت ہے، اسی کے حکم کے تابع ہے۔ پھر اہل مکہ کی طرف اشارہ کر کے یہ آیت پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ ان لوگوں کا یہ قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کر لی ہے۔ یوں رکوع میں جاہل لوگوں کے اس فضول گلے کی بھی تردید ہو گئی جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ یقین کرنے والوں کے لیے میری نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ اس رکوع میں ایک اور ربانی کرامت بھی کھل گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا، جو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، جس میں کن فیکون کا راز پنہا ہے۔ پھر رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت مزید واضح کر رہے ہیں کہ جو ہماری دی گئی کتاب کی تلاوت اس طرح کرتا ہے جس طرح کے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی پوری طرح سمجھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو ربانی کرامت کی قوت سے کن فیکون کی کنجی حاصل کر لیتا ہے۔ اپنے کریم رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت ربانی سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبریوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ یا ارحم الراحمین، قرآن کا ایسا فہم عطا کر دے کہ عملی زندگی کا ہر پہلو اسی کی ریفلیکشن ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔